پہلے میں اپنا مقدمہ پیش کر دیتا ہوں، پھر آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ سوال میں یہ عرض کر دوں جی کہ یہ جو ہم سنتے آتے ہیں اسلامی انقلاب اور ولایت فقیہ، I know you ہوں have dealt with this matter. جی جی I know you have dealt with this matter previously, but I hope that you can again address this matter because it's something I'm working on and I would like your guidance. اوکے تو اللہ یاری صاحب، آپ کو غالباً معلوم ہے کیونکہ آپ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھتے ہیں کہ جو قدیم سوسائٹیز رہی ہیں، چاہے یونان کی ہوں یا رومن ہو یا انڈین یا چائنیز سویلائزیشن ہو، ادھر جو تاریخ کا تصور تھا، یعنی جو ایسکیتھولوجی تھی، وہ ایک سکلیکل ایسکیتھولوجی تھی۔ ہوں ان کے ہاں یہ ماننا تھا کہ تاریخ کا کوئی آغاز اور اختتام نہیں ہے، لیکن بلکہ وہ ایک سائیکل کی صورت میں اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے۔ جی تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیمی مذاہب کے آنے سے تاریخ کو ایک لینئر ایسکیتھولوجی فراہم ہوتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تاریخ ایک میننگ لیس ریپیٹیشن آف سائیکلز نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک ابتدا اور انتہا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹس اے جی لینئر ایسکیتھولوجی۔ لیکن ہم مغرب کی جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، رینیسانس سے آگے اور انلائٹنمنٹ تک، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ فلسفی ایسے آئے جنہوں نے یہ جو کرسچن اسکیتھولوجی تھا، اس کو سیکولرائز کر دیا۔ یعنی جب ہم پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہسٹری از ان دا پروویڈنس آف گاڈ، ہوں God is directing the goal of history, which is the transfiguration of the world at the end of times، آخری زمان میں۔ ہوں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیکولر ہسٹورینز آئے انلائٹنمنٹ کے بعد، انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان ہی تاریخ کے گول کو مٹیریلائز کرے گا اس دنیا میں۔ تو جی اس سے انقلاب کا تصور جنم لیا کہ انسان انقلاب کے ذریعے سوشل سٹرکچرز کو تباہ کرے اور ان کی جگہ نئے سوشل سٹرکچرز لائے جو سوشل ایلز اور پولیٹیکل ایلز کو ختم کریں گے۔ صحیح لیکن ہم اگر اس کا مذہب سے موازنہ کریں تو مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں راحت نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ ہوں تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ میں کوئی فرقہ وارانہ شخص نہیں ہوں، لیکن اب شیعہ حضرات ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ ان کے ہاں یہ بہت مقبول ہو چکا ہے ورڈ اسلامی انقلاب، ایران سے متاثر ہو کے۔ ہوں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، جی بولے بولے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ یو کین ریکنسائل دا کانسیپٹ آف ریولیوشن ود دا کانسیپٹ آف ریزریکشن؟ کیونکہ اسلام کا نظریہ تو ریزریکشن کا ہے، یا شیعہ تھیولوجی میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ابھی ہم غیبت کبریٰ میں ہیں، ہوں امام مہدی جب آئیں گے تو وہ ڈیوائن جسٹس انسٹال کریں گے ارض پہ۔ یہ کسی جی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہوں اٹھے اور کہے کہ میں حکومت قائم کر دوں گا اور سارے جو جرائم ہیں اس کا خاتمہ کر سکتا ہوں میں۔ جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ایک مولوی کو وہ طاقت دے دیتا ہے جو کہ اصل میں امام مہدی کی ہے۔ تو جب اتنی بلیسفیمس یہ ڈاکٹرائن ہے، ہاؤ از اٹ دیٹ دا شیعہ پاپولیشن اکراس دا ورلڈ ہیز کیپیچولیٹڈ بفور دس کانسیپٹ؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کیسے ہوا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں انسان کو فری ول ہے، ٹھیک ہے نا، ہیومن بینگس ہیو فری ول۔ آپ اپنی فری ول سے اچھے بھی کام بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر جی کچھ لوگ مل کے کوئی اچھا کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی برا کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کسی حکومت کو ڈیپوز کرنے کی کوشش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ سکسیڈ ہو جائے نہ ہو جائے الگ بات ہے، کوشش ضرور کر سکتے ہیں، بہت دفعہ سکسیڈ بھی کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے کہ اگر کہیں پہ انقلاب آ جاتا ہے یا سسٹم کو لوگ ڈیپوز کر لیتے ہیں، تو اس سے شیعہ مذہب کے آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا مذہب یہی ہے کہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی نا ہم نہیں کہتا کہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جہاں تک انقلاب کا لیکن تصور ہے جی سر، جی انقلاب کا تصور ہے، ریولوشن کا تصور ہے، یہ تو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جس زمانے میں ائمہ علیہ السلام رہتے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس زمانے میں بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو چکی تھی، ان کا امپائر کمزور ہو چکا تھا، اور عالم اسلام میں بہت ساری تحریکیں چل رہی تھیں ان کے خلاف، اور لازمی بات ہے عالم اسلام سب کی نظر اہل بیت علیہ السلام کی طرف تھی،
سب کی نظر، کیونکہ اتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تعریف کی تھی اپنے اہل بیت کی، اور حکم دیا تھا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان کی نصرت کرو، اور ان کی ہیلپ کرو، اور یہ تمہارے امام ہیں. اور یہ باتیں اس زمانے میں بالخصوص مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 83 کو، جی ہاں سنہ 83 کو ان کی ولادت. حضرت امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 57 کو، امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 114 کو. تو یہ وہ زمانہ ہے مثلا سنہ 100 کے لگ بھگ، سنہ سیکنڈ سینچری کے ڈان پر. تو وہ زمانہ ہے کہ احادیث اس زمانے میں بہت فریش تھیں، یعنی زیادہ تھیں احادیث لوگوں کے میموریز میں، جن لوگوں نے بزرگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور انہوں نے سیکنڈ جنریشن کو منتقل کیا تھا، تو یہ باتیں بہت تھیں. تو اور پھر کربلا کا جب واقعہ پیش آیا تھا تو لوگوں کی ہمدردی تو بہت تھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ پورے عالم اسلام میں، کہ اتنا بڑا ٹریجڈی پیش آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ. تو اسی واقعے سے استفادہ کر کے زیدیوں نے قیام کیا، ٹھیک ہے نا. اور بنی عباس بھی زیدی تھے، بنی عباس تحریک چلا رہے تھے اس وقت پورے. میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں، آپ ذرا تحمل کیجئے. بنی عباس نے جو تحریک چلائی پھر حکومت بنائی، وہ اپنے نام پہ انہوں نے نہیں کیا کہ ہم آپ کے امام خلیفہ بنیں گے. انہوں نے بیعت کیا تھا امام حسن علیہ السلام کے نواسے کے ساتھ، محمد ابن عبداللہ کے ساتھ انہوں نے بیعت کیا تھا کہ آپ مہدی ہیں، آپ خلیفہ ہوں گے، ہم آپ کے سپاہی ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کرتے تھے، یہ بنی عباس یہ جاتے تھے خراسان جاتے تھے، فارس جاتے تھے، سنٹرل ایشیا جاتے تھے، وہاں پہ لوگوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت کا وہاں پہ مدینے میں ایک امام ہے، اس کو نہیں بتاتے کہ وہ شخص کون ہے نہ، کیونکہ اس کی زندگی بچانا ہوتا تھا. اس کے آپ نے مدد کرنی. یہ بنی امیہ یہ دشمن ہے، ابو سفیان کا بتاتے تھے کہ ابو سفیان، معاویہ کون ہے، ابو سفیان کون ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا خون کیا ہے، آپ ہماری مدد کریں. تو یہ کرتے 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 انہوں نے بہت سارے ان کے فوجیں آئیں، کئی دفعہ ان کو شکست ہوا، آخر میں ان کو فتح ہو گئی ابو مسلم خراسانی کے ساتھ. وہ آگے انہوں نے عراق کو فتح کیا، پھر شام چلے گئے، اور شام میں آخری جنگ میں ان کے خلیفے کو قتل کر دیا، شکست دے دی، پورے عالم اسلام پہ ان کا قبضہ ہو گیا. خلیفہ بھاگ گیا، پھر خلیفہ کو پکڑ لیا ان لوگوں نے، خلیفہ کو بھی قتل کر دیا. تو عرض یہ ہے کہ وہ زمانہ یہ تھا کہ سب لوگ دے رہے ہیں کہ تحریکوں کا زمانہ ہے، ریولوشنز کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس بہت سارے شیعہ آتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ عالم تو آپ ہیں، اور سب کی نظر بھی آپ، اگر آپ ادعا کریں نا خلافت کی، تو اس کی بنی عباس کی طرف یا بنی حسن کی طرف کوئی نہیں جائے گا ان کی طرف. اور ابو مسلم خراسانی خود اس نے خط بھیجا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. یعنی جس شخص نے بنی عباس کو، جس جنرل نے بنی عباس کو حکومت پلیٹ میں رکھ کے بنی عباس کو حکومت پیش کی نا، تقدیم کیا، اس نے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کو پیش کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیشہ اپنے شیعوں کو بتاتے تھے کہ ہمارے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کسی کو اجازت نہیں ہے قیام کرنے، یہ حرام ہے، شدیداً حرام ہے، یہ شرک باللہ ہے اس کا قیام کرنا. اور جو بھی اس سے پہلے قیام کریں گے وہ ہمارے میں زیادہ نقصان پہنچائیں گے، ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گا. جب ابو مسلم خراسانی کا خط آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بنیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص جو خط لے کے آئے تھے اس کو کہا، اس کے خط لے کر اسی وقت جواب جلا دیا اس کو. اس کا جواب یہی ہے کیا کہ ابو مسلم کو بتا دینا کہ تیرا جواب یہی ہے. تو عرض، اور اپنے شیعوں کو بھی سختی سے منع کیا کہ اپنے گھروں میں رہو، ان باتوں میں نہ پڑو. تو شیعہ مذہب کے لحاظ سے دیکھیں، خمینی صاحب سیاسی عقیدے میں بالکل وہ ایک زیدی تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ ان کا عقیدہ زیدی تھا. زیدی وہی کہتے ہیں کہ انقلاب کرنی چاہیے، جہاد کرنی چاہیے، ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا. اہل بیت علیہ السلام کا یہ کہ ظلم کے خلاف تقیہ کرو، ظلم کے خلاف تم ارشاد کر سکتے ہو، نصیحت کر سکتے ہو اور تقیہ کر سکتے ہو، برداشت کرو. انتظار فرج کا خمینی صاحب مذاق اڑاتے ہیں، اور خامنی والے قم والے مذاق اڑاتے ہیں انتظار فرج کیا. حالانکہ احادیث میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں انتظار فرج کا حکم ہے، اور کثرت کے ساتھ حکم ہے، تقیہ کا حکم ہے، قیام کا حکم نہیں ہے. تو میرے بھائی، تو یہاں پہ یہ جو ریولوشن ہوا ہے یہ لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہ تشیع کے حکم سے نہیں ہوا. پھر جو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے، وہی جو آپ نے بالکل فرمایا، جو امام معصوم علیہ السلام کی اتھارٹی ہے، اس کو دیا گیا ہے مجتہد مولوی کو کہ وہ وہی اتھارٹی اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ایک بلاسفیمی ہے، جیسے آپ نے خود کہا، بالکل ایک باطل ہے، ایک شرک باللہ، ایک کفر ہے. میرے اسی یوٹیوب چینل پہ ایک تقریر ہے
ولایت فقیہ کفر، میرا پورا سیریز ہے اس پہ ولایت فقیہ پر، ایک اسپیچ یہی ہے، ولایت فقیہ کیوں شرک ہے اور کفر ہے، کیوں شرک اور کفر ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کے دلائل بتا دیا کہ ولایت فقیہ کفر ہے۔ اب جو ہے شیعہ عوام میں، دیکھیں شیعہ عوام میں اس بات کی کیوں مقبولیت ہے ولایت فقیہ کے انقلاب کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی حکومت شیعہ میڈیا پہ اس کا کنٹرول ہے، شیعہ مساجد پہ اس کا کنٹرول ہے، شیعہ مبلغین جن کی تربیت ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے ان کی تربیت، ایرانی حکومت کرتی ہے۔ عراق بھی جو ہے، عراق میں جو حوض نجف، ابھی حوض نجف تو بہت عرصے تک بند پڑا تھا نا، ادھر کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا، جب صدام کا سقوط ہوا ہے تب حوض نجف کچھ کھل گیا، اس میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بھی ایران کے کنٹرول میں ہے۔ اور اس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ حوزہ، چاہے قم میں ہو، چاہے اصفہان میں ہو، چاہے نجف اشرف میں ہو، یا چاہے پاکستان کے جو مدارس ہو، یہ سب ایرانی انٹیلیجنس کے ہاتھ میں، یہ سب ایرانی انٹیلیجنس۔ وہ بھی کون سا انٹیلیجنس؟ سپاہی پاسداران، ریولیوشنری گارڈز کے، آپ کے مرجعیت ریولیوشنری گارڈز کے کنٹرول میں۔ شیعہ کلریکل اسٹیبلشمنٹ 100% اس کے کنٹرول میں، ایرانی ریولیوشنری گارڈز کے انٹیلیجنس سروس کے کنٹرول میں۔ اور یہ لوگ ہمارے جو آپ کے جو پاکستانی طالب علم جاتے ہیں پاکستان سے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے، ان کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ شیعہ مذہب کا ایک بہت یہ اچھے مبلغ بن کر آ جائے، یہ بالکل ہدف نہیں ہے۔ وہاں پہ جو کریکولم ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ لوگ واپس جا کر ایرانی مفادات کا پاکستان میں کیسے دفاع کریں۔ یہ بالکل یہ اوپن سیکرٹ ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں، جو لوگ ایران میں پڑھے، وہ لوگ جو پرانے لوگ زیادہ پڑھے ہیں، چھوٹے طالب علم وہ تو برین واش ہو کے ان کو تو نہیں پتا ہوتا، جو ان کو کچھ عرصے رہنے کے بعد ان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کا ہدف یہی ہے کہ پاکستانی شیعہ پاپولیشن کو کیسے ہم ان مبلغین کے ذریعے، علماء جو جاتے ہیں وہاں پہ مجالس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے کیسے کنٹرول کریں، ان کو مینیپولیٹ کریں، تاکہ ہمارے مفادات کو وہ پاکستان میں، ہندوستان میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو شیعہ، چاہے عراق میں، لبنان میں، افغانستان میں، تاکہ ہم شیعہ کو یوز کریں، تو تاکہ یہ ہماری اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہ ہو۔ تو شیعہ مذہب پر فی الحال ایرانی اسٹیبلشمنٹ کا 100% کنٹرول ہے، اور بہت فرم کنٹرول ہے۔ شیعہ مساجد جو پاکستان میں، شیعہ جو لوگ آتے ہیں وہاں مجلس پڑھنے، ایک تو ذاکرین ہے نا، ان کو تو بیچاروں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ انقلاب کیا ہے، ولایت فقیہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو تو وہ اس وادی میں ہے ہی نہیں، وہ تو ان کے سسٹم ہی الگ ہے۔ لیکن جو علماء سسٹم ہے اور شیعہ انسٹیٹیوشن ذاکرین کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ ہے۔ شیعہ انسٹیٹیوشنز اور شیعہ پارٹیز اور شیعوں کا نمائندگی کون کرتا ہے نیشنل سطح پر، نیشنل لیول پر، چاہے پاکستان ہے چاہے ہندوستان ہے، وہ علماء کرتے ہیں۔ یہ علماء، یہ سب آپ کے سب کے سب، یہ شیعہ مذہب میں کسی عالم کو ابھرنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اگر اس ایرانی حکومت کو شک ہو کہ یہ ہمارے آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا، بلکہ اگر وہ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ حوزہ علم میں بہت ہوتا ہے کہ وہ ایرانی حکومت، ایرانی اسٹیبلشمنٹ، وہ چھان بین کرتے ہیں شروع سے طلاب کی، اگر کوئی طالب علم ایسا ہے کہ وہ باصلاحیت ہے، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی باصلاحیت ہے، 10 سال کے بعد ایک بہت بڑا عالم بن سکتا ہے، لیکن اگر اس کے عقائد ایرانی حکومت سے نہیں ملتے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ بہت عام سی چیز ہے، طالب علم کو لیکویڈیٹ کرنا، قتل کرنا، تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ شیعہ مذہب اسی طرح ایک ٹول ہے، میں اکثر کہتا ہوں اپنے اسپیچز میں کہ جیسے 1930s 1940s میں کمیونزم ایک ٹول تھا اسٹالن کے ہاتھ میں۔ اسٹالن کیسے کمیونزم ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کا سوویت یونین سے اتنا تعلق نہیں ہے کہ اگر ہم کمیونسٹ بن جائیں تو ہم سوویت یونین کی سپریمیسی کو مان لیں، ٹھیک ہے نا، ہم ہو سکتا ہے ہم پاکستانی ہوں یا ہم ہندوستانی ہوں، ہم کمیونسٹ ہوں، لیکن ہم سبسروینٹ نہ ہوں، ہم مطیع تابعدار نہ ہوں سوویت یونین کے۔ یہ تو کمیونزم کا کوئی شرط تو نہیں کہ سوویت یونین کا ہم تابعدار ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے 30s 40s میں، 50s میں، 60s میں، 70s میں کیسے کمیونزم کو سوویت یونین یوز کرتا تھا، کمیونزم کو، اور دنیا کے جتنے کمیونسٹ پارٹیز تھے اپنے سوویت یونین کے اہداف اور سوویت یونین کے انٹرسٹ کو دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے 1930s 1940s میں۔ ابھی بہت سارے دیکھیں، یہ جو کمیونیکیشنز ہیں ماسکو اور امریکہ میں، جو کمیونسٹ پارٹیز، دو بڑی کمیونسٹ پارٹیز تھی 30s 40s 50s میں، وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں، وہ آ گئی۔ تو کیسے سوویت یونین سے کمانڈ آتا تھا ان کے لیے کہ تم کیا کرو کیا نہ کرو، یا مثلا انڈونیشیا کا جو کمیونسٹ پارٹی تھا، سوویت یونین اس کو کیسے کنٹرول کرتا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی سی باتوں پر کہ تم اس طرح بولو، اس طرح نہ بولو، اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو۔ تو عرض یہ ہے کہ جس طرح کمیونزم ایک ٹول تھا سوویت یونین کے لیے، اسٹالن کے لیے،
خروشچوف کے لیے، برژنیف کے لیے، کہ وہ کمیونزم کو یوز کرتے تھے دنیا پر سوویت یونین کی مفادات کو بڑھانے کے لیے. بالکل اسی طرح آج کے دور میں تشیع، مذہب تشیع ایک ٹول ہے ایرانی رژیم کے ہاتھ میں، اور شیعوں کو، یہ پاکستانی شیعوں بیچاروں کو، سادوں کو نہیں پتہ یہ باتیں. ایک ٹول ہے کہ یہ ایرانی جو رژیم ہے اس کے مفادات کی کس طرح پروموٹ کیا جائے. شیعہ کلیریکل اسٹیبلشمنٹ، شیعہ جو علماء ہیں، شیعہ مرجعیت، شیعہ حوزے اور شیعہ پاپولیشن مختلف ملکوں میں، ان کو کس طرح یوز کیا جائے، ان کو کس طرح کنٹرول مینیپولیٹ کیا جائے، کس ڈائریکشن پہ لگایا جائے تاکہ ایرانی رژیم کے مفادات، مذہب کے نہیں، ایرانی رژیم کے مفادات اور خامنئی صاحب کے پرسنل مفادات کی حفاظت کیا جائے. یہ اس راستے پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، یہ ایک ایسا درد ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے. یہ ایک ایسا 99% شیعہ قوم ایک سوئی ہوئی قوم ہے. شیعہ قوم کو اس باتوں کا پتہ نہیں ہے. ہم بتانا چاہیں بھی تو یہ درد اتنا بڑا ہے، اور شیعہ قوم اتنا سو ہے، اور انفارمیشن کا جو کنٹرول ہے اردو زبان والوں کے لیے، یہ باتیں ان کو تک نہیں پہنچتی، تو ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا ہم باتیں کہتے ہیں نا، ان کو سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی اور ایجنڈا ہوگا. بہرحال تو عرض یہ ہے کہ یہ کیوں ولایت فقیہ کو شیعہ حضرات مانتے ہیں، شیعہ جو پاپولیشنز ہیں، عام لوگ ہیں پاکستان میں، ہندوستان وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ اپنے علماء کی طرف دیکھتے ہیں. وہ دین سیکھتے ہیں کن سے؟ ریلیجیس اسکالر سے. ریلیجیس اسکالرز وہ سب برین واشڈ ہیں، وہ سب ٹولز ہیں، وہ سب جیسے ہوتا تھا نا. میں سوویت یونین کا مثال دیتا ہوں کہ بہت ہی شباہت ہے سوویت یونین میں اور ایرانی حکومت میں، بہت شباہت، بہت زیادہ. اسٹالن میں اور خامنئی میں شباہتیں بہت زیادہ. تو جیسے سوویت یونین کے زمانے میں وہ کمیونزم کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے تھے مختلف ملکوں میں، ان کے ذریعے کیسے ان کو کنٹرول کرتے تھے، اسی طرح آج آپ کے علماء کے کوئی استقلال ہی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے علماء ہیں، وہ بالکل ان کو پتہ ہے کہ ایرانی حکومت جو ہے، یہ باتیں ایرانی حکومت جو کر رہا ہے وہ شیعہ کے مصلحت میں نہیں ہے، لیکن جرأت ہی نہیں ہے کہنے کا، جرأت نہیں ہے ان کو، اتنا وہ جرأت نہیں کرتے ایرانی حکومت کے کہ وہ تنقید کرے. کیونکہ سسٹم ابھی شیعوں کے درمیان سسٹم ایسا ہے کہ جو ایرانی حکومت کے خلاف بات کرے علماء کے سرکلز میں سے، ٹھیک ہے نا، ذاکرین وغیرہ کچھ بات کریں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. پھر وہ عالم بن کر شیعوں میں نہیں رہ سکتا، اس کو جا کر کوئی درزی بننا پڑے گا، اس کو جا کر کسی دفتر میں کلرک بننا پڑے، وہ عالم بن کر نہیں رہ سکتا. پھر اس کے روزی سب بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ مرجع ہو، چاہے وہ درمیانے درجے کا عالم ہو. مراجع کا بھی ہے، مراجع کو بخوبی پتہ ہے سیستانی کو، خامنئی کو، اگر وہ خامنئی کا کرٹیسائز کرے سیستانی صاحب کو، خامنئی وہ وہی بھیجیں گے وہ جہاں پہ انہوں نے شریعت مداری کو بھیجا تھا، جہاں پہ منتظری صاحب کو بھیجا تھا. جی سر.